کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں آپ کی میزبان بطول زہرا پروگرام امتحان وفا کربلا لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 5ویں قسط ہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں کربلا، امام حسین علیہ السلام کا اگلا جو پڑاؤ ہے وہ کربلا کی طرف ہے، اور شریک گفتگو ہمارے ساتھ محترمہ ذاکرہ نرجس سردار نقوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ہم گفتگو کر رہے تھے چوتھی قسط کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام اور حر کی کیا بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف کربلا پہنچ گئے۔ پھر کیا حال؟ اچھا، اب جب امام علی مقام کربلا پہنچے جی، تو جو لوگ بھی زیارت کے لیے گئے ہیں اور جنہوں نے بھی کربلا کی زیارت کی ہے، خاک اڑتی ہے ابھی بھی۔ مطلب جب آپ وہاں اترتے ہیں نا تو لگتا ہے جیسے دھول کا ایک طوفان ہے جو آپ کا ڈسٹ اسٹارم۔ ہاں، جیسا جو آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اور پتہ نہیں، مجھے تو جب میں پہلی دفعہ گئی تھی، اب تو وہاں پہ کافی تبدیلی آ گئی ہے، ہاں، لیکن اس وقت اور 1400 برس پہلے کا میں جب تصور کرتی ہوں تو وہ کیسی دھول ہوگی، بالکل، اور وہ کیسے خاک اڑ رہی ہوگی وہاں پہ، اور امام کا وہاں رکنا اور اترنا۔ تو جب امام اترے وہاں پہ جب وہ خاک دھول کا ایک طوفان سا تھا، تو امام وہاں پہ اترے، تو بلکہ اترے بھی کیسے کہ وہاں پہ آپ کا گھوڑا رک گیا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں جو ہیں تو یہ بھی آپ کے سفر میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ نشانیاں مل رہی ہوتی نشانیاں ہیں، کچھ، مل رہی ہاں، ہوتی ہیں۔ تو گھوڑا رک گیا آپ کا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی دوسرا گھوڑا آپ نے لے لیا، دوسری سواری لو۔ دوسری سواری۔ تب 7 گھوڑے تبدیل کیے۔ یہ نہیں تھا کہ امام کو پتہ نہیں تھا، امام کو تو ہمارے نزدیک سب پتہ ہوتا ہے، بالکل بالکل بھائی جو یہ ولی اللہ ہیں۔ بلکہ میں بتاؤں کہ مجھ جیسے معمولی آدمی بھی جو نماز شب پڑھ لیتے ہیں تو انہیں بھی بہت سی چیزیں جو ہیں تو وہ ان کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آنے والا یہ چھٹی حص جس کو کہتے ہیں ہم، تو اگر ہماری چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے تو وہ امام تھے، وہ امام تھے، وہ رسول کی دوش کے سوار تھے۔ بالکل بالکل، وہ رسول نے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے سردار تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پھر آپ اتر گئے، یہ جو 7 سواریاں بدلی یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہاں اترنا، کیونکہ لوگ اس میں سوال کرنے والے تھے کہ یہاں کیوں اترے۔ ہاں، جب آپ کو تو اندازہ ہوگا اور ہونا چاہیے، مطلب ایک سیاستدان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جگہ کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، حقیقت بات، تو جے جائے گی وہ امام ہے۔ اب جب امام نے فرمایا جب 7واں بھی سواری نہیں ہوئی تو آپ اتر گئے، آپ اترے تو پھر سبھی لشکر آپ کے ساتھ جو بھی لوگ تھے تھوڑے بہت تو وہ بھی اترے۔ تو امام نے فرمایا کہ جگہ کا نام کیا ہے؟ اب اس وقت وہاں کوئی اتنا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ جگہ کا نام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس جگہ کے بارے میں جانتا ہو کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ مثلاً یہ کہ بھئی اس جگہ کو کینیڈا کہتے ہیں، تو کینیڈا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو کوئی آدمی جا رہا تھا وہیں کا رہنے والا، تو اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ کہا کوئی اور بھی ہے جو ہمیں بتا دے؟ کہا ایک بوڑھا آدمی جو اس جگہ کے بارے میں جانتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ صحیح۔ خاصا بوڑھا آدمی، جانکار، ہر آدمی تو جانتا بھی نہیں نا ہر بات۔ جی بالکل بالکل۔ اس نے کہا اس کے کئی نام ہیں، یہ کئی موضع ہیں، یہ طف بھی کہا جاتا ہے، القمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ نہر بہتی ہے اس کا نام القمہ ہے، اس لیے اس کو القمہ کے نام سے بھی یہ جگہ۔ لیکن جو زیادہ تر جو نام زبان زد عام ہے وہ ہے کربلا، کرب بلا، قیامت کا کرب۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا آپ مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر آتے ہیں
ولی خدا، میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، جلد از جلد چلے جائے گا، کیونکہ یہ زمین، اس زمین پہ کبھی کوئی ایسا وسیع یا رسول نہیں آیا کہ جس نے یہاں کے مصیبت نہ اٹھائی ہو، قیامت کی مصیبت نہ اٹھائی ہو۔ آپ کے ساتھ عورتیں ہیں اور آپ کے ساتھ بچے ہیں، اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی ہماری منزل ہے، ہمارا امتحان ہوگا، اور یہ کہہ کے اب آپ نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں خیمے لگا دو۔ اچھا، اب وہاں پہ جب خیمے لگائے گئے تو وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک ایسی ہوا وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے دل اڑا دینے والی، تو وہ ایسی ایک دھول اڑی کہ بی بی نے فرمایا خیمے میں تو چلی گئیں جناب زینب نے کہ علی اکبر بابا کو بلا لاؤ۔ امام تشریف لائے تو بی بی نے ارشاد فرمائی کیا جگہ ہے، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ زینب ہم اس زمین کے لیے پیدا ہوئے اور یہ زمین ہمارے لیے پیدا ہوئی۔ اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کی خبر ہمیں نانا اور ہماری ماں اور ہمارے بابا نے ہمیشہ دی، جس کی مٹی کی زیارت وہ کرتے رہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اب وہ فرمانے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ یہیں ہمارے خیمے لگیں گے اور یہیں ہمارے مرقد بنیں گے، اور تم پریشان مت ہو، ہم اس زمین کو خرید لیں گے۔ اچھا، اب امام نے فرمایا کہ اس زمین کا وہ کون ہے، مالک کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس زمین کے مالک جو ہیں یہ بنی اسد کا قبیلہ ہے، جن لوگوں کی یہ زمین ہے۔ صحیح۔ یہ میں دیکھو، میں یہ غور کر رہی تھی ایک دن کہ آخر امام نے زمین خریدی کیوں؟ امام اپنی حد قائم کرنا چاہتے تھے، حد کے اندر تم آئے، ہم تمہاری حد میں نہیں گئے، تم ہماری حد میں آئے، توڑ کے آئے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس تم نے پامال کیا، ہم نے نہیں کیا۔ امام اصولوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اصولوں کے ساتھ، بالکل۔ اس زمین کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کسی اور کی زمین تھی۔ امام نے 70,000 درہم میں وہ زمین خریدی، بعد کو اسی کے نام ہبہ کر دی، انہی لوگوں کے نام گفٹ کر دیا۔ ہاں، ہبہ کر دی۔ انہوں نے کہا مولا آپ بھی ہم بھی آپ کے ہیں، یہ زمین بھی آپ کی ہے، آپ یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اب اس وقت شاید ذاکرین نے پڑھا ہے، اور کہیں میں نے کتابوں میں بھی کہیں پڑھا ہے، حضرت زینب نے فرمایا کہ اگر زمین خرید رہے ہیں تو ایک قطع علی اکبر کے نام ذکر کیجیے۔ فرمایا کہ ضرور علی اکبر کے نام بھی ہوگا، ہمارے ساتھ علی اکبر بھی ہوں گے، عباس کے نام بھی ہوگا، سبھی اس میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی پروگرام امتحان وفا اور کربلا۔ کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے، کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امتحان وفا اور کربلا۔ ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم گفتگو کریں گے ذاکرہ نرجس سردار نقوی صاحبہ سے۔ ہم تھے کربلا پہ، امام حسین جب پہنچے ہیں، اور کربلا کی زمین یہ ہماری سرحد ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، کہ ہماری ٹیریٹری میں آ کے رکے۔ پھر کیا حالات ہوئے آگے کے؟ اچھا، اب یہاں پہ پہنچ گئے،
اور امام نے فرمایا کہ دیکھو پانی ہے بالکل. اور ہوا چل رہی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو دل اڑا اڑا ہوتا ہے. اس کو میں یوں کہہ دوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ قیامت آنے والی. اس وقت میں کہ وہ سبھی بیویاں جیسے پریشان ہیں, اس طرح بچے تو کہیں اور جا کے پریشان ہو ہی جاتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن اب یہ اضطراب جو ہے نہ صرف بیویوں میں ہے بلکہ اصحاب میں بھی ہے. جو کچھ نظر آ رہے ہیں حالات, کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ابھی 1000 کی تعداد ہے حضرت حر کے ساتھ لشکر کی. پہلی محرم ہے, دوسری محرم ہے, 2 محرم کو امام یہاں مدینے کربلا پہنچے. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی جنگ کیے لیتے ہیں, 1000 آدمیوں سے نمٹنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ فوج کی تعداد زیادہ ہو جائے. صحیح 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 صحیح. لیکن امام نے کیا فرمایا, دیکھو یہ بہت غور طلب معاملہ ہے اور پوری شیعہ قوم کو اور بلکہ جو بھی سنے اس کو کہ امام نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا. مطلب میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا. پھر 3 تاریخ ہو گئی محرم کی. جب 3 تاریخ ہوئی تو فوج کوفے سے چل پڑی تھی یہ بات سن کے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا رک گئے, وہاں اس طرف دائیں طرف مڑ گئے. تو فوج کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی. 12,000 کا تو میں نے تمہیں بتایا کہ نصیبین کے مقام پہ ہی تھی فوج, اور پھر شام سے بھی دستے آنے شروع ہوئے. کم سے کم جو تعداد ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے کہ 4000, انہوں نے کم سے کم جو تعداد بتایا انہوں نے کہا 4000 لوگ پہنچ گئے. حالانکہ 12,000 تو وہیں تھی جی. اور پھر کوفے کی مرد آبادی کتنی آ گئی, اور پھر یہ شام سے بھی دستے چل پڑے کیونکہ اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ امام حسین کربلا میں گھر لیے گئے. اب یہ جب فوج یہاں آئی تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نہر پہ قبضہ کیا, اور وہ اس کے کنارے انہوں نے اپنے خیمے لگائے. انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے اپنے خیمے اٹھاؤ کیونکہ ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہے, تمہاری تعداد کم ہے تو تمہیں کم ضرورت ہے. تو امام نے اپنے لشکر کے سردار سپہ سالار حضرت عباس سے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے خیمے اٹھاؤ. اچھا 1 منٹ میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام نے وہ جگہ خرید لی تھی تو اب امام کی مرضی ہے, کون انہیں ہٹائے؟ ایسا ہی تو نہیں ہے, ایسا ہی تو نہیں ہوا. وہ تو سارا علاقہ امام نہیں تو ٹوٹ گئی. جس حد کو قائم کرنے کے لیے امام مکے سے روانہ ہوئے, یہ حدیں کہاں قائم رہتی؟ دین کی حدیں ٹوٹ گئیں. اب امام نے فرمایا کہ خیمے ہٹاؤ, بلا چوں چرا خیمے ہٹا دیے گئے. مولا عباس کے لیے امتحان ہے, امتحان وفا. مگر اصل میں تو امتحان تو یہی ہے اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا. ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ تمہیں آزمایا جائے. تو ہمیں اسی لیے تو پیدا کیا گیا کہ ہمیں آزمایا جائے. چنانچہ خیمے ہٹا دیے گئے اور جہاں خیموں کی اب جگہ ہے وہاں پہ خیمے لگا دیے گئے. اور جب میں مطلب میں دیکھ رہی تھی کہ کہاں کون سا خیمہ ہے, جب میں گئی کربلا تو حضرت عباس کا خیمہ گویا گیٹ پہ ہے. اب وہاں پہ پہنچ گئے اور جب اتنی تعداد میں فوج آ گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اب تک کیا کیا, ترما بن ندی آپ کو راستے میں ملے. انہوں نے کہا مولا آپ یہیں رکیے, میں جا رہا ہوں بنی طے کے 20,000 جوان ساتھ لے کے آتا ہوں آپ کی مدد کے لیے, وہ سب آپ کے ساتھ جنگ کریں گے مل کے. لیکن آپ نے انہیں دعا خیر دی اور آپ آگے بڑھ گئے. اگر وہ 20,000 جوان بھی آ جاتے اور اس طرح سے جنگ کرتے جس طرح سے یعنی وفادار جنگ کرتے ہیں تو بھی جنگ کا نقشہ بڑی حد تک پلٹ جاتا. بالکل. مگر اصل معاملہ کیا ہے
کہ امام حسین علیہ السلام بھیڑ بھاڑ جمع کرنا نہیں چاہتے, تاکہ جنگ کا اس کو نام دے دیا جائے. کرداروں کی جنگ ہے, تلواروں کی جنگ نہیں ہے. چنانچہ اب جب یہاں پہ پہنچے ہیں, جب کربلا میں ہیں, تو ایک خط حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب بن مظاہر کے نام لکھا. بس اسی پہ ہم یہ ختم کر دیں گے, کیونکہ اس کے بعد پڑھنا ذرا مشکل, بولنا میرے لیے مشکل ہوتی. پھر بھی کچھ تو اس خط میں لکھا کہ میں کربلا پہنچ گیا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, ادھر فوج بھی جمع ہو گئی ہے, سخت مشکل میں گرفتار ہوں, جتنی جلد ممکن ہو سکے تم کربلا پہنچ جاؤ. اچھا, جب کوئی بہت مشکل میں ہوتا تھا تو اپنا نام جب لکھتا تھا, جیسے حسین ابن علی, تو وہ باپ کا نام نہیں لکھتا تھا, اپنے ساتھ اپنی ماں کا نام لکھتا تھا. تو امام علی مقام نے وہاں لکھا حسین ابن فاطمہ. حضرت حبیب بن مظاہر کے پاس یہ خط پہنچا اور وہ بے شک فوراً روانہ ہوئے. مگر جب میں یہ پڑھتی ہوں کہ آپ نے لکھا کہ حسین ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ, تو مجھے اس قیامت کا اندازہ ہوتا ہے جو اس وقت امام کے دل پہ گزر رہی ہے, کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور قیامت کی گرمی کا موسم ہے اور عورتوں کا ساتھ ہے, اور وہ جو فوجیں آ گئی ہیں اور کتنا طلب کر رہے ہیں. ایک حبیب بن مظاہر, یہی میں ابھی آپ کے کہتے میں سوچ رہی تھی. بالکل کتنا, وہ بھی بوڑھے. بالکل حبیب بن مظاہر تو اصحاب میں ہیں, پیغمبر کے اصحاب صحابی ہیں حضرت حبیب بن مظاہر. 50 سال تو پیغمبر کو گئے ہوئے ہو گئے دنیا سے, تو اس میں ان کا سن کتنا ہوگا, جبکہ انہوں نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا تھا. بالکل بوڑھے صحابی کو اس طرح بلانا یہ بات بتاتا ہے کہ اب کوئی ایسے کردار موجود نہیں ہیں ان چند لوگوں کے علاوہ جو امام حسین کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور اس امتحان وفا میں اور اس امتحان وفا میں کھڑے ہو سکیں. بالکل بالکل. اب کچھ لوگوں کو بلانا اور کچھ لوگوں کو یہ ہمیں ایک دعوت فکر دیتا ہے. بالکل بالکل. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر ہے اس میں بھی ہمیں ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں امام کے ساتھ. امام کے ساتھ 7 حفاظ قرآن, 9 راویان حدیث, باقی شجاعان روزگار. شجاعان روزگار مطلب یعنی ایسے بہادر کہ جن کے ہاتھ سے صرف اتنا ہی کٹے جتنا کاٹنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ظلم کی حد میں چلا جائے, عدل کے ساتھ. اور امام کے گھر کے لوگ, اقربا بھی سب نہیں ہیں. دیکھو محمد ابن حنفیہ نہیں ہیں, عبداللہ ابن جعفر طیار نہیں ہیں, گھر کے لوگ. یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ ہیں. اس میں بچے بھی ہیں. یہ سب وہ فوجی نہیں ہیں جو ٹرینڈ فوجی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم پہلے اس پروگرام سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ امام کا مقصد ہرگز جنگ نہیں تھا, ورنہ وہ سامان جنگ طلب کرتے. بالکل ہم پہلے پروگرام سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ سامان جنگ کرنا نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا تھا, حق کو بالکل واضح کرنا. اس کے لیے انہیں وہ حق پرست چاہیے تھے جن کے کردار پہ کسی زمانے میں انگلی نہ اٹھائی جا سکے. تم دیکھو یہ جو 70 سال کا عرصہ گزرا کہ جب کمیونزم رہا, لوگوں نے مذہب کو ایک ایسا سمجھا جیسے مذہب کوئی پرانی کتاب ہے جس کو اوپر رکھ دینا چاہیے, لیکن کسی نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پہ انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دراصل اپنے فائدے کے لیے آئے تھے, کیونکہ امام حسین نے ان کو بالکل چھان پھٹک لیا تھا.
بالکل بالکل کہ یہ کہنا واقعی کہ نہ مجھے ایسے اعصاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا نہ میرے بابا کو ملے. بے شک ہے یہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور امتحان وفا اور کربلا انشاءاللہ اگلی قسط لے کے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے امتحان وفا اور کربلا سے. یہ دکھیا سے پوچھئے غم کربلا نہ جانے کا صغرا